میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اربعین اتار یعنی وہ 40 حدیثیں جو شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ نے جمع کر کے اسے تحریر کی اور کتابی صورت کے اندر یہ آئی۔ تو اربعین اتار قسط نمبر 2 صفحہ نمبر پیج نمبر 3 حدیث پاک نمبر 3 ہے کہ ایما رجل مسلم لم یکن عندہ صدقہ، جس مسلمان کے پاس صدقہ کرنے کو کچھ نہ ہو، فلیقل فی دعائہ، اسے چاہیے کہ وہ اپنی دعا میں یہ کہہ لیا کرے۔ کیا کہے؟ میں پڑھاتا ہوں، آپ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں فَإِنَّهَا زَكَاةُ اللَّهِ يَشْبَعُ الْمُؤْمِنُ خَيْرًا حَتَّى يَكُونَ مُنْتَهَاءُ الْجَنَّةِ، تو یہ زکوٰۃ ہے اور مومن کبھی بھلائی سے سیر نہیں ہوتا یہاں تک کہ جنت اس کا ٹھکانہ ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث پاک کی کچھ مختصر سی شرح ہے کہ یہ فرمائے یہ اس شخص کے بارے میں ہے کہ جو شخص صدقہ کرنے پر قدرت نہیں رکھتا، اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ پاک سے رحمت کی دعا کرنا یعنی درود پاک بھیجنا اس کے لیے صدقہ ہے۔ سبحان اللہ۔ السلام اے خسرو دنیا و دین، السلام اے راحت جان حزین، السلام اے نور ایمان، السلام السلام اے راحت جان، السلام۔ غم زدوں کو آپ کر دیتے ہیں شاد، سب کو مل جاتی ہے منہ مانگی مراد، کیجئے رحمت حسن پر کیجئے، دونوں عالم کی مرادیں دیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ فرمایا، پھر اس کے پیچھے تم نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم واقعی ظالم تھے۔ ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون، پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں معافی عطا فرمائی تاکہ تم شکر ادا کرو۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت کریمہ میں بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ذکر کیا گیا ہے۔ آئیے پہلے آپ کو واقعہ سناتا ہوں، پھر قرآنی آیت سننے سمجھنے اور اس سے سبق سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ واقعہ کچھ اس طرح ہوا کہ جب فرعون غرق ہوا، بنی اسرائیل کو اس سے آزادی نصیب ہوئی، بنی اسرائیل خوشی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ اب اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، آپ کوہ طور پر آئیے، آپ کو ایک کتاب دی جائے گی۔ اچھا، وہ کتاب کون سی دی گئی؟ اس کتاب کا نام کیا ہے؟ اس کتاب کا نام ہے توریت۔ اولاً 30 دن کوہ طور پر اعتکاف کرنے کا حکم ہوا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام جو خود بھی اللہ پاک کے نبی ہیں،
انہیں اپنا خلیفہ بنایا اور خود کوہ طور پر تشریف لے گئے. 30 دن اعتکاف فرمایا, روزے رکھے. آخری دن جب اللہ پاک سے ہم کلامی کا شرف نصیب ہونا تھا, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مسواک کی, نظافت اور پاکیزگی اختیار کی اور اللہ پاک کے حضور حاضری کے لیے تیار ہو گئے. جب ہم کلامی کا شرف ملا تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام, روزہ رکھنے سے آپ کے منہ میں جو مہک تھی وہ میرے نزدیک مشک سے بھی زیادہ عزیز ہے, آپ نے مسواک کر کے وہ ختم کر دی, لہٰذا اب مزید 10 روزے رکھیے. سبحان اللہ. پتہ چلا کہ روزہ بڑی پسندیدہ عبادت ہے. روزہ رکھنے سے بھوک کے سبب منہ میں جو ایک خاص قسم کی مہک ہو جاتی ہے, اللہ پاک کو وہ مہک بھی بہت پسند ہے. تو سوچئے کہ جب رب تعالیٰ کو وہ مہک پسند ہے تو روزہ کتنا پسند ہوگا, روزہ دار کتنا پسند ہوگا. اللہ اکبر. مجھے وہ یہاں پر ایک مختصر سا واقعہ یاد ہے کہ نہیں, ایک شیطان مسجد کے دروازے پر کھڑا تھا. ایک شخص مسجد کے دروازے پر سو رہا تھا اور اندر ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا. حضور رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس شخص کو دیکھا اور فرمایا کہ کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ اندر جو نماز پڑھ رہا ہے اس کو بہکانے کے لیے جانا ہے. تو کہا پھر؟ تو کہا یہ جو شخص جو روزہ دار لیٹا ہوا ہے اس کے منہ سے جب سانس نکلتی ہے تو یہ مجھے پیچھے کر دیتی ہے اور میں اس کی وجہ سے پیچھے ہو جاتا. تو ہم سوچئے کہ روزہ کتنی پسندیدہ عبادت ہے اللہ کے نزدیک. اللہ پاک توفیق بخشے اور ہمیں فرض روزوں کے ساتھ نفل روزے رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اچھے چھوٹے دن آ رہے ہیں, ابھی سردی کے دن آ رہے ہیں, اللہ نصیب کر دیں. آمین. اللہ اکبر. شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے کیا دعا کی کہ روزہ داروں کے واسطے واللہ مغفرت کی نوید ہوتی ہے. خیر, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مزید 10 دن کا اعتکاف فرمایا, 10 دن روزے رکھے مزید, پھر اللہ پاک سے ہم کلامی کا شرف حاصل کی. سبحان اللہ. ادھر جو بنی اسرائیل تھے انہوں نے کیا کیا کہ سامری جو ایک منافق شخص تھا, بہت گمراہ تھا, اس نے بنی اسرائیل کو بہکانے کے لیے سونے چاندی کا ایک بچڑا بنایا, اس میں کوئی ایسی چیز ڈالی, وہ چیز کیا تھی اس کے بارے میں آگے آپ سنیں گے. لہٰذا توجہ کے ساتھ یہاں بھی بیٹھے ہیں جو مدنی چینل پر بھی ہیں, پورا بیان سننے کی نیت کر لیں گے انشاءاللہ, پورا بیان سنیں گے. وہ بچڑا آواز نکالنے لگا. اب سامری بولا کہ اے بنی اسرائیل, حضرت موسیٰ علیہ السلام تو خدا سے ملنے کے لیے کوہ طور پر گئے, جبکہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ استغفر اللہ, خدا تو تمہارے پاس آ گیا ہے. اس بچڑے میں خدا نے حلول کیا اور تم سے ہم کلام ہے. بنی اسرائیل سامری کے بہکاوے میں آ گئے اور اس بے جان بچڑے کو خدا سمجھ کر اسے معاذ اللہ پوجنا شروع کر دیا. ادھر بنی اسرائیل اس شرک میں مبتلا تھے, ادھر اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سب صورتحال سے آگاہ فرما دیا. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلال میں آ گئے, بڑے غضبناک ہو کر واپس تشریف لائے, اس بچڑے کو توڑ کر چکنا چور کر دیا, سامری کو سخت سزا دی اور بنی اسرائیل کو توبہ کروا کر دوبارہ کلمہ پڑھا دیا. تو پیارے اسلامی بھائیوں, سامری کے پاس ایسی کیا چیز تھی کہ جو اس نے سونے کے بچڑے پر ڈالی تو وہ بولنے لگا. اس کا بیان پارہ نمبر 16 سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 96 میں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تم نے کیسے کیا؟ اس نے کیا کہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من اثر الرسول فنبذتها. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. میں نے وہ دیکھا جو لوگوں نے نہ دیکھا, تو میں نے فرشتے کے نشان سے ایک مٹھی بھر لی پھر اسے ڈال دیا. اللہ اکبر. یعنی اے موسیٰ علیہ السلام, میں نے وہ دیکھا جو بنی اسرائیل کو نظر نہ آیا. مطلب میں نے جبریل امین علیہ السلام کو دیکھا, انہیں پہچان لیا. وہ گھوڑے پر سوار تھے, چنانچہ میں نے ان کے گھوڑے کے قدموں کے نشان سے مٹی کی ایک مٹھی بھر لی پھر اسے بچڑے میں ڈال دیا. اسی سبب سے وہ بچڑا زندہ ہو کر بولنے لگا. اللہ اکبر. پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, یہاں غور فرمائیے
کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام اللہ کے پیارے ہیں، بے شک وہ بابرکت ہیں، لیکن واسطوں کی گنتی دیکھیے. حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے پیارے، ان سے گھوڑے کو نسبت ہوئی، گھوڑے کے قدموں سے مٹی کو نسبت ہوئی. اس مٹی کے اندر اللہ پاک نے اتنی تاثیر پیدا کر دی کہ وہ مٹی لگنے سے بے جان بچڑے میں جان پڑ گئی. وہ بولتا نہیں تھا، بولنے لگا. اللہ اکبر. پتہ چلا تبرکات سے، اللہ پاک کی عطا سے زندگی یہ بخشی جاتی ہے. ان کی برکت سے مردہ دل زندہ ہوتے ہیں، مردہ قوموں کو عروج ملتا ہے، اور اللہ پاک تبرکات کے اندر مردے میں جان ڈال دینے کی بھی تاثیر پیدا فرما دیتا ہے. مگر علماء کرام فرماتے ہیں کہ بڑی زبردست بات ہے، توجہ اس میں چاہیے کہ نیکوں اور پاکوں کے تبرکات میں تاثیر ہوتی ہے. اب فرمائیے یہ ہاتھوں کا فرق ہے. اگر یہ تبرکات گستاخوں کے ہاتھوں میں ہے تو ان کے لیے تبرکات کے منفی اثرات ہوتے ہیں. ادب والوں کے پاس جائیں تو ان تبرکات کے اثرات نیک ہو جاتے ہیں. دیکھیے سامری گستاخ تھا، بے ادب تھا. حضرت جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدموں سے چھونے والی مٹی اس کے ہاتھ میں آئی. یہ چاہتا تو اس سے بہت برکتیں حاصل کر سکتا تھا، مگر یہ گستاخ تھا. اس نے اس مٹی کی بے ادبی کی، گستاخی کی، اور اسے شرک کے لیے استعمال کیا. لہٰذا اس شرارت کے سبب بنی اسرائیل گمراہ ہو گئے. اللہ پاک ہمیں توفیق بخشے. ہمیں چاہیے کہ بزرگوں کے تبرکات جب نصیب ہوں تو ان کا ادب کریں، ان کی تعظیم کریں اور برکتیں لٹا کریں. آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اے عاشقان رسول، اس جگہ ایک اور ایمان افروز نقطہ ہے کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام جن کے گھوڑے کے قدموں سے لگنے والی مٹی بے جان میں جان ڈالنے کا اثر رکھتی ہے، یہ جبریل امین علیہ السلام کون ہیں؟ فرشتوں کے سردار ہیں، اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے خادم ہیں. تو پھر ہم یہ کیوں نہ کہیں کہ چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی. یہ شان ہے ان کے غلاموں کی تو سرکار کا عالم کیا ہوگا. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. اللہ اللہ اندازہ کیجئے کہ جب خادم کے گھوڑے کے قدموں سے لگنے والی مٹی ایسی ہے تو اللہ کی نعمت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدم جس خاک پر لگ جائیں اس خاک کا رتبہ کیا ہوگا. عاشقوں کے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی اس خاک پاک کی شان بیان کرتے ہیں کہ ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے. کبھی ہم نے سوچا کہ یہ نعت بڑی مشہور ہے، لوگ بڑے ذوق و شوق سے پڑھتے ہیں. اس کا مطلب کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی نالین شریف یعنی زڑے جھڑ کر تیری پیزاروں کے، یعنی آپ کی نالین شریف کو مبارک قدموں سے نسبت ہوئی. نالین شریف کو مٹی نے چوما. یہ مٹی جو نالین پاک سے برکت لوٹ رہی ہے، اس مٹی کے ذرے نالین شریف سے جھڑتے ہیں تو ان ذروں کو آسمان کے سیارے یعنی سٹارز جسے کہتے ہیں، سورج، چاند، یہ مرکری، جوپیٹر، مشتری، زحل وغیرہ، یہ اسے اپنے سر کا تاج بنا لیتے ہیں. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. تو پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ واقعہ ہوا کہ بنی اسرائیل نے بچڑے کی پوجا کر کے شرک کیا. یہ تو بہت بڑا جرم تھا، مگر اللہ پاک نے رحم فرمایا، انہیں توبہ کی توفیق عطا کر دی. اور اسی انعام کا ذکر کرتے ہوئے یہ آج کی آیت پاک ہے. یہ دو آیتیں ہیں، آیت نمبر 51 اور 52. کون سی سورت کی؟ سورہ بقرہ کی. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً. اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ فرمایا، انہوں نے کیا کیا؟ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، پھر اس کے پیچھے تم نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی. وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم واقعی ظالم تھے. ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ،
پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں معافی عطا فرمائی تاکہ تم شکر ادا کرو. یعنی اے بنی اسرائیل یاد کرو جب اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دینے کا وعدہ فرمایا, انہیں کوہ طور پر بلایا, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پر 40 راتوں کا اعتکاف فرمایا. ادھر تمہاری ہدایت کا سامان ہو رہا تھا, تمہارے لیے تورات شریف نازل کرنے کا اہتمام تھا, ادھر تم نے بے وقوفی کی. چاہیے تو یہ تھا کہ شکر بجا لاتے, تم الٹا شرک میں مبتلا ہو گئے. مگر اللہ پاک کا کرم دیکھو, تم پر اللہ پاک کا فضل و احسان دیکھو کہ ایسے ظلم عظیم کے باوجود رب کریم نے تم پر عذاب نہیں بھیجا, تمہیں تباہ و برباد نہیں کیا, فرعون کی طرح تمہیں غرق نہیں کیا, بلکہ تمہیں توبہ کی توفیق بخشی, تمہاری توبہ قبول بھی فرمائی اور دوبارہ سے ایمان کی نعمت عطا فرمائی. یہ سب کیوں تھا؟ What was the reason؟ فرمائے اس لیے کہ تاکہ تم شکر گزار بنو, لہذا اب اس انعام کا شکر ادا کرو. ہمارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں, ان کا کلمہ پڑھ کر 2 جہاں کی رحمتوں کے حقدار بن جاؤ. اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت فرماتے نا کہ آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, اس آیت کریمہ سے کافی ساری باتیں سیکھنے کو ملی. پہلی بات یہ ہے کہ بڑا زبردست ٹائٹل دیا ہے کہ فرق طالب و مطلوب دیکھے کوئی. اس کو کچھ یوں سمجھیے کہ غور کرنے کی بات یہ کہ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت عطا فرمائی تھی, آپ کو کوہ طور پر بلایا گیا, 40 دن اعتکاف ہوا, روزے رکھے, عبادت ہوئی, تب جا کر آپ کو توریت شریف نازل ہوئی. یقیناً یہ بہت اونچی شان ہے, مگر اللہ کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بلند شان دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف فرما تھے, آپ کو کہیں بلایا نہیں گیا, کہیں جانے کی زحمت نہیں دی گئی, بلکہ جہاں آپ تھے جبریل امین علیہ السلام کو وہیں بھیج کر قرآن عطا کیا گیا. بلکہ یہاں بھی بس نہیں, محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جہاں تشریف رکھتے تھے قرآن کی آیتیں وہیں نازل ہوتی تھی. محبوب علیہ السلام مکے میں ہیں تو قرآن پاک کہاں نازل ہو رہا ہے؟ مکے میں نازل ہو رہا ہے. محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں ہیں, قرآن مدینے میں نازل ہو رہا ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے میدان میں ہیں, قرآن طائف میں نازل ہو رہا ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہیں, قرآن آیات سفر میں نازل ہو رہی ہیں. محبوب علیہ السلام مسجد میں ہیں, قرآن آیتیں مسجد میں اتر رہی ہیں. اور قربان جائیے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بستر مبارکہ پر ہیں, قرآن آیات بستر مبارکہ پر نازل ہو رہی ہیں. کہیں بھی آنے جانے کی زحمت نہیں دی جاتی. پتہ چلا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام طالب ہیں, آپ طلبگار تھے, اس لیے توریت لینے کے لیے کوہ طور پر گئے, مگر محبوب ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم طالب نہیں بلکہ مطلوب ہیں. آپ کی رضا کو طلب کیا جاتا ہے, لہٰذا کہیں جانے کی زحمت نہ ہوئی. جہاں حضور علیہ السلام تشریف فرما ہیں, قرآن آیتیں بھی وہیں نازل ہوتی رہیں, وہیں اتاری گئیں. اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کا ایک شعر ہے, اس سے قبل بڑی زبردست تضمین, یعنی اس شعر کے ایڈیشن میں 3 مصرے یہ کہے گئے, یہ سنیے اور ایمان تازہ کیجیے. کہ فرق طالب و مطلوب دیکھے کوئی, قصہ طور و معراج سمجھے کوئی, کوئی بے ہوش جلووں میں گم ہے کوئی, کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی, آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. کہ کوئی اس کی وضاحت سن لیجیے کہ کوئی واقع طور و واقع معراج پر غور کرے تو اس پر طالب اور مطلوب یعنی محبوب ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان و عظمت کا فرق خوب واضح ہو جائے گا. کہ موسیٰ علیہ السلام طور کے مقام پر طالب بن کر خود حاضر ہوئے, لیکن اللہ پاک کا دیدار نہیں کر سکے, فقط ایک تجلی کے سبب بے ہوش ہو گئے. جبکہ واقع معراج پر غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے
کہ رب کریم عز و جل نے خود جبریل امین علیہ السلام کو بھیج کر محبوب ذیشان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرش پر بلایا اور اپنا دیدار بھی عطا فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کے جلووں میں گم رہے۔ یہ ہے طالب و مطلوب کا فرق، اور ایسی عظیم آنکھ والے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر کیا ہوں، لاکھوں سلام ہو کہ یہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پھر یہاں اگر غور کریں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام صرف 40 دن کے لیے کوہ طور پر تشریف لے گئے۔ کتنے دن کے لیے؟ 40 ڈیز، ٹھیک ہے نا۔ حضرت ہارون علیہ السلام کو خلیفہ بنایا، مکمل انتظام فرما گئے۔ اس کے باوجود بنی اسرائیل کی طبیعت کیسی سخت تھی کہ 40 دن بھی دین پر قائم نہ رہے، شرک میں مبتلا ہو گئے، ایک بے جان بچڑے کو خدا سمجھ بیٹھے۔ مگر یہاں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری امت کی شان دیکھیے۔ پیارے آقا علیہ السلام سے جدا ہوئے 14.5 صدیاں گزر چکی ہیں، الحمدللہ یہ امت آج بھی توحید پر قائم ہے، الحمدللہ انشاءاللہ الکریم، اور قائم قیامت تک قائم رہے گی۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو امت کو الوداعی خطبہ ارشاد فرمایا، سبحان اللہ، ان میں یہ بھی خاص طور پر بیان کیا کہ وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تُشْرِكُوا بَعْدِي، بے شک اللہ کی قسم میں تمہارے متعلق یہ خوف نہیں رکھتا کہ میرے بعد تم شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ دوبارہ حدیث میں سنو، توجہ رکھیے گا۔ وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تُشْرِكُوا بَعْدِي، بے شک اللہ پاک کی قسم میں تمہارے متعلق یہ خوف نہیں رکھتا کہ میرے بعد تم شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ سبحان اللہ، گویا رسول ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ گارنٹی دے رہے ہیں کہ یہ امت توحید ہے، کہ یہ سبحان اللہ، یہ کون سی امت ہے؟ امت توحید ہے، یہ امت کبھی شرک میں مبتلا نہیں ہو سکتی۔ اب پیارے اسلامی اور مدنی چینل کے ناظرین، اس فرمان ذیشان کے فیضان کی مختصر سی جھلک پیش کروں۔ ہاں بھائی، آپ میں سے داتا دربار لاہور کون کون گئے؟ ماشاءاللہ گئے نا، کافی سارے مدنی چینل کے ناظرین میں تو پتہ نہیں لاکھوں لوگ ہوں گے جو گئے ہوئے ہوں گے داتا دربار۔ ہمارے ملک عزیز وطن پاکستان میں داتا حضور گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی کا مزار پاک ہے، ٹھیک، اور جگہوں پر دیگر مزار خواجہ صاحب کا ہے، عرب دنیا میں سبحان اللہ شیخ امام الدین بصیر، شرف الدین بصیر رحمۃ اللہ علیہ، انبیاء کے مزار، صحابہ کے مزارات، اولیاء کے مزارات پوری دنیا میں، ٹھیک، دور دور سے لوگ سلام کرنے حاضر ہوتے ہیں۔ الحمدللہ داتا حضور کے دیوانے بھی دنیا بھر میں موجود ہیں، دیکھ بھی رہے ہوں گے، ٹھیک، سب گئے بھی ہیں ماشاءاللہ۔ داتا حضور کا مزار شریف کچھ اس انداز سے بنا ہوا ہے کہ اگر وہاں پر نمازیں پڑھیں تو مزار کی طرف پیٹھ ہوتی ہے۔ کسی طرف پیٹھ ہوتی ہے؟ مزار کی طرف کیا ہوتی ہے؟ پیٹھ ہوتی ہے، دیکھیں نا، ٹھیک، اور کئی مزارات اس طرح بنے ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک۔ واللہ یہ اس امت کی توحید پر استقامت کی ایگزامپل ہے، مثال ہے کہ داتا حضور کے دیوانے بڑی لگن کے ساتھ، بڑے شوق کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ دور دراز کا سفر کر کے پہنچتے ہیں، سلامی عرض کرتے ہیں۔ بارہا دیکھا گیا ہے کہ جب مزار پاک سے واپس پلٹتے ہیں تو الٹے چلتے ہیں تاکہ مزار شریف کو پیٹ نہ ہو جائے، مگر قربان جائیے یہ توحید پرستی کی نشانی ہے کہ جیسے ہی اذان ہوتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، نماز قائم ہوتی ہے، یہی دیوانے داتا حضور کے مزار کی طرف پیٹ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، پیٹ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب کیوں؟ کہ ایک اللہ وحدہ لا شریک کے حضور سجدے میں گر جاتے ہیں، یعنی وہاں کے اس وقت جو مسلمان ادھر موجود ہوتے ہیں ان کا یہ انداز بتاتا ہے کہ ہم داتا حضور سے محبت ضرور رکھتے ہیں مگر ان کو خدا نہیں سمجھتے۔ سجدہ صرف کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ سجدہ صرف کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ سجدہ صرف کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے، اللہ کے لیے ہے۔ اللہ اللہ۔ اس طریقے سے میلاد کے اندر یہ بات میں الگ سے عرض کر رہا ہوں، میلاد کے اندر میں نے کئی جگہوں پر یہ کہا کہ بھائی میلاد منانا یہ سب سے بڑی توحید ہے،
کیسے بھائی، کیسے توحید، کیسے بھائی میلاد منانا؟ ٹھیک ہے بھائی، بندے کا میلاد منایا جاتا ہے، اللہ کا میلاد منایا نہیں جاتا. لم یلد ولم یولد، وہ تو نہ پیدا ہوا ہے، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ وہ کسی سے چنا گیا. ٹھیک ہے نا؟ تو میلاد کس کا ہوتا ہے؟ یہ بندے کا ہوتا ہے. ٹھیک، تو یہ تو عین توحید ہے. سبحان اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم ایک وحدہ لا شریک مانتے ہیں، عبادت بھی اس کی کرتے ہیں، سجدے میں بھی اس کے حضور ہی ہم گرتے ہیں. چلیں ایک اور آپ کو واقعہ سناؤں، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. اہل بیت اطہار کے کیا 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 خوبصورت واقعات، اب ہم سنیں تو ہمارا ایمان تازہ ہو جائے. اگر مدنی چینل پر بچے بھی یا وہاں گھوم رہے ہیں، آپ بھی آگے بیٹھ جائیے. یہ واقعہ سنیے کہ ایک مرتبہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد محترم حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا، ابو جان کہ آپ کو مجھ سے محبت ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا بالکل ہے. پوچھا کیا میرے بھائی حسین سے محبت ہے؟ فرمایا بالکل ہے. پوچھا امی جان سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی محبت ہے؟ فرمایا بالکل ہے. پوچھا کیا آپ کو ہمارے نانا جان سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بھی محبت ہے؟ فرمایا بالکل ہے. پھر پوچھا کہ کیا آپ کو اللہ پاک سے بھی محبت ہے؟ فرمایا کہ بالکل ہے. عرض کیا کہ ابو جان بات سمجھ میں نہیں آئی، دل ایک ہے، ایک دل میں تو ایک ہی محبوب رہ سکتا ہے، آپ کے ایک دل میں اتنی محبتیں کیسے سما گئی؟ آپ کے ایک دل میں اتنی ساری محبتیں کیسے سما گئی؟ اب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ جن کے بارے میں حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا، انا مدینۃ العلم و علی بابوہا، جو کہ بابو مدینۃ العلم ہے، یعنی شہر علم کا دروازہ ہے. ان کا جواب سنیے. فرمایا بیٹا کیا تم دیکھتے نہیں جب نماز کا وقت ہو جاتا ہے تو میں سب سے الگ ہو کر کس کے حضور حاضر ہو جاتا ہوں؟ اللہ کے حضور حاضر ہو جاتا ہوں. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اصل محبت ایک ہی ہے، باقی سب محبتیں اللہ پاک کی محبت کی وجہ سے ہیں. محبت ایک ہے اور باقی سب محبتیں کس کی وجہ سے ہیں؟ اللہ پاک کی وجہ سے. غرض یہ کہ امت الحمدللہ اب بھی توحید پر قائم ہے. ہاں ہم صحابہ کرام، اہل بیت کرام، اولیاء کرام سے محبت کرتے ہیں، یہ بھی اللہ پاک ہی کی محبت کا اثر ہے، اسی محبت کا فیضان ہے. ورنہ جب سجدہ کرنے کا وقت ہوتا ہے تو یہ صورت ہوتی ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے، تیرے دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. تو اللہ پاک ہمیں توفیق بخشے کہ یہ امت تو الحمدللہ امت توحید ہے. یہ کون سی امت ہے؟ امت ہے توحید. کہیے الحمدللہ. اللہ کرے کہ ہم سب عاشقان رسول کا ایمان سلامت رہے. دعا کرتے ہیں اور توحید ہی پر قائم رہتے ہوئے اس دنیا سے ہمیں جانا نصیب ہو جائے. آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے ہم کیوں نہ اللہ کے حضور دعائیں بھی کر لیں. ٹھیک ہے. مجھے دے دے ایمان پر استقامت پے سید محتشم یا الہی، خدایا برے خاتمے سے بچانا، خدایا برے خاتمے سے بچانا، پڑھوں کلمہ جب نکلے دم یا الہی، پڑھوں کلمہ جب نکلے دم یا الہی. کہیے آمین جائے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. تو پیارے اسلامی بھائیوں، اس آیت جو آیتیں آپ کو سنائی تھیں، آیت نمبر 51 اور 52، اس میں آیت نمبر 52 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ثم عفونا عنکم من بعد ذلک، پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں معافی عطا فرمائی. تو دوسرا جو اس کا جو مدنی پھول جو ہمیں بات پوائنٹ ایک سیکھنے کو ملا وہ کیا ہے کہ ناشکری عذاب کا سبب ہے. اس آیت کے اندر علماء نے ایک سوال اٹھایا، ایک کوسچن ارائز کیا. واٹ از دا کوسچن؟ یہ بھی سنیے اس کا جواب. کوسچن از دس، سوال یہ ہے، جو فرعون کو مانتے تھے ان کا بھی جرم یہ تھا کہ انہوں نے فرعون کو خدا مان لیا تھا، شرک کیا انہوں نے، اس کی عبادت کر کے وہ شرک میں مبتلا ہو گئے. جرم بنی اسرائیل نے بھی کیا. فرعونیوں نے ایک جیتے جاگتے انسان کو خدا مانا تھا، بنی اسرائیل نے اپنی آنکھوں کے سامنے پچھڑا بنتے دیکھا، پھر اس کو خدا مان کر شرک میں مبتلا ہو گئے. یعنی جرم ایک جیسا ہے، مگر فرعونیوں کو غرق کر دیا گیا، بنی اسرائیل کو غرق نہیں کیا گیا.
انہیں توبہ کی توفیق بخش دی گئی. آخر اس میں کیا حکمت ہے؟ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس سوال کا جواب اسی آیت کے آخر میں دے دیا گیا. رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو. وہ فرمایا جا رہا ہے کہ اے بنی اسرائیل، جرم فرعونیوں کا بھی تھا مگر ان کے اندر شکر کی اہلیت ختم ہو چکی تھی، لہذا انہیں غرق کر دیا گیا. تمہارے اندر شکر کی اہلیت موجود ہے، لہذا تمہیں موقع فراہم کیا جا رہا ہے کہ توبہ کرو، شکر بجا لاؤ اور اللہ پاک کی اطاعت اور فرما برداری کے اندر مصروف ہو جاؤ. پتہ چلا کہ عذاب کا ایک سبب، ایک ریزن جو ہے وہ ناشکری بھی ہوتا ہے. اللہ پاک مہلت دے دیتا ہے، پھر بندہ گناہ کرتا ہے. رب کریم پھر مہلت عطا فرماتا ہے، پھر بندہ گناہ کرتا ہے. اسے پھر مہلت دی جاتی ہے، بندہ گناہ کرتا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، وہ توبہ کے لائق نہیں رہتا. گناہ اور ناشکری اس کی طبیعت میں رچ بس جاتی ہے. تب وہ موقع آتا ہے کہ اللہ پاک پکڑ فرماتا ہے اور بندہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے. عرب کا ایک قبیلہ ہے سبا، یہ بھی قرآنی واقعہ ہے. اسے سبا، اس قبیلے کو سبا کہتے تھے. یہ لوگ اللہ پاک کے نبی حضرت ہود علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، یمن کی ایک بستی میں رہتے تھے. اللہ پاک نے انہیں بے مثال نعمتوں سے نوازا تھا. ان کی بستی کی آب و ہوا ایسی صاف ستھری، ایسی پیور تھی کہ اس بستی کے اندر نہ مچھر تھا، نہ سانپ، نہ بچھو، نہ مکھی، نہ کھٹمل. اچھا ویدر، موسم جو ہے بالکل نارمل، نہ گرمی ہوتی تھی نہ سردی. زمین بڑی زرخیز تھی، بڑی کلٹیویٹڈ جسے ہم کہتے ہیں. ان کے باغ پھلوں سے لدے ہوئے رہتے تھے، یہاں تک کہ اگر کوئی شخص ٹوکرا لیے ان کے باغوں سے گزرے تو قسم قسم کے پھلوں سے اس کا ٹوکرا بھر جایا کرتا تھا. اتنی نعمتیں، اسے پھل توڑنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. لوگ بڑے خوشحال، امن اور سکون اور آرام و چین سے زندگی بسر کرتے تھے. اب چاہیے تو یہ تھا کہ لوگ ان نعمتوں پر شکر کرتے، مگر انہوں نے ناشکری کی. اللہ پاک علیہ السلام نے ایک نبی علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے جھٹلایا. دوسرے کو بھیجا، تیسرے کو بھیجا. اللہ پاک نے 13 انبیاء کرام ان کی طرف بھیجے. کتنے؟ 13 مگر یہ سرکشی کرتے رہے، شکر ادا نہیں کیا. نافرمانی ان کے دل میں رچ بس چکی تھی. ان پر عذاب آیا. اور آپ کو پتہ ہے عذاب کیسا آیا؟ ان پر عذاب چوہوں کے ذریعے آیا. اس بستی کے قریب ایک بڑی نہر تھی اور انہوں نے اس پر ایک بند باندھ رکھا تھا. اللہ پاک کی قدرت دیکھیے کہ ایک رب رحمان نے وہ چوہے مقرر فرما دیا. جنہوں نے بند کی زمین کو نیچے سے کھوکھلا کر دیا، بند ٹوٹ گیا، پوری بستی میں سیلاب آیا اور یہ سب کے سب غرق ہو کر برباد ہو گئے. پتا چلا کہ جب تک بندہ شکر کرتا رہتا ہے اس کی خطاؤں اور گناہوں کی پردہ پوشی بھی ہوتی ہے، مگر جب بندہ ناشکری کرتا ہے تو اس کے دل میں جب ناشکری رچ بس جاتی ہے تو بندہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. اللہ پاک نے پارہ نمبر 5 سورہ نساء کی آیت نمبر 147 میں ارشاد فرمایا نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. اور اگر تم شکر گزار بن جاؤ اور اللہ پر ایمان لاؤ تو اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ کیا کرے گا؟ مگر کیا فرمایا؟ ایمان لانا ہے اور کیا کرنا ہے؟ شکر ادا کرنا ہے. وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اور اللہ قدر کرنے والا، جاننے والا ہے. یعنی اے لوگوں، اگر تم اللہ پاک کے شکر گزار بندے بن جاؤ، اس پر ایمان لاؤ تو اللہ پاک تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ اور اللہ پاک کی شان یہ ہے کہ وہ شکر گزار مسلمانوں کی قدر کرنے والا ہے، انہیں جاننے والا ہے. پتہ چلا کہ شکر عذاب سے بچانے والی نیکی ہے اور ناشکری وہ برائی ہے جو عذاب کا سبب بن جاتی ہے. اللہ پاک ہم بھی اللہ کا شکر ادا کریں. ٹھیک ہے. اچھا، شکر کرنے کا افضل طریقہ کیا کہنا چاہیے؟ کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ. آپ سب مل کر کہہ دیجیے کیا کہنا چاہیے. کوئی بھی بھلائی ملے تو کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ. وقتاً فوقتاً اس کی عادت بنائیں، کہیے کیا کہیں؟ الحمدللہ. صبح آنکھ کھلی یہ نعمت ہے نا، ٹھیک ہے، کیا کہے؟ الحمدللہ. آپ سب بھی کہہ دو نا یار الحمدللہ. مدنی چینل کے ناظرین بھی کہے، بستر سے اٹھنے کے لائق ہو گئے، اٹھ گئے، بیٹھ گئے، کھڑے ہو گئے، کیا کہے؟ الحمدللہ. پاؤں سلامت ہیں، جوتا پہننے کے قابل ہیں، کیا کہے؟ الحمدللہ. وہ نہیں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ مولانا روم کا واقعہ کہ وہ نماز کے لیے گئے، وہ غالباً جمعے کی نماز تھی کیا، اور چپل چوری ہو گئے تو دکھ ہوا. آگے جا کر دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ہے، اس کی دونوں ٹانگیں ہی نہیں ہیں. کہا یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ٹانگیں تو سلامت رکھی، جوتے تو دوبارہ آ جائیں گے، جس کی ٹانگیں سلامت نہ اس کا کیا. تو کیا کہے؟ الحمدللہ. ٹھیک. گھٹنے حرکت کر رہے ہیں، چلنے کے قابل ہیں، کیا کہے؟ الحمدللہ. کام کے لیے نکلے، اللہ پاک نے توفیق بخشی، کام ہو گیا،
گھر پیسے لے کر پلٹے, گھر پہنچ گئے, کچھ بکری ہو گئی, کچھ کام ہو گیا, کوئی سودا بن گیا, کیا کہے الحمدللہ. شام کو گھر پہنچے, بیوی بچوں کو دیکھے, کیا کہے الحمدللہ. ٹھیک ہے, پانی پیے, کھانا کھائے تو کیا کہے الحمدللہ, چائے پیے تو کیا کہے الحمدللہ. یہ الحمدللہ کہنے کی عادت بنا لینا. اور یہ کتنی زبردست عادت آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کے آخر نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہ رضوان سے فرمایا, ڈھالیں یعنی دشمن کے وار سے بچنے کے لیے استعمال ہونے والے ہتھیار اٹھا لو, ڈھالیں اٹھا لو. صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا دشمن نے حملہ کر دیا؟ فرمایا نہیں, دشمن نے حملہ نہیں کیا بلکہ جہنم کے مقابلے میں اپنی ڈھالیں اٹھا لو. اور فرمایا جہنم سے مقابلے کی ڈھالیں کیا ہے سنیے. فرمایا کہو سبحان اللہ, کہو الحمدللہ, ولا الہ الا اللہ, اللہ اکبر پڑھا کرو, کیونکہ یہ کلمات قیامت کے دن آگے اور پیچھے سے تمہاری حفاظت کریں گے. سبحان اللہ. اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہ رضوان سے فرمایا, کیا تم میں کوئی روزانہ احد پہاڑ کے برابر عمل کی طاقت رکھتا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, احد پہاڑ کے برابر عمل کی طاقت کون رکھ سکتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے نا, 4.5 میل لمبا پہاڑ ہے, ٹنوں ٹن اس کا, خربوں ٹن اربوں ٹن وزن ہوگا. فرمایا تم سب اس کی طاقت رکھتے ہو. عرض کیا گیا وہ کیسے؟ فرمایا الحمدللہ کہنا احد پہاڑ سے زیادہ عظمت والا ہے. حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے. یعنی الحمدللہ کہنے سے اتنا ثواب ملتا ہے کہ روز قیامت جب یہ ثواب میزان عمل پر رکھا جائے گا تو میزان بھر جائے گا. آج پیغام لیتے جائیں کہ اللہ کا شکر گزار بندہ بننا ہے, کہ انشاءاللہ عز و جل کثرت سے الحمدللہ کہنا ہے. اپنی زبانوں کو اللہ کا شکر ادا کرنے سے ہمیں اس کو تر رکھنا ہے, دل کو شاکر بنانا. ٹھیک ہے, آزاد سے شکر ادا کرنا. آزاد کو شکر کیا ہے کہ اس کو عبادت میں لگا دینا. اللہ پاک ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ. شیخ طریقت امیر السنت نے کیسی یہ دعا کی ہے, آئیے ہم بھی مل کر شامل ہو جاتے ہیں کہ ذکر و درود ہر گھڑی ورد زباں رہے, اور میری فضول گوئی کی عادت نکال دو. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آخر میں بیان کے آخر میں کسی نہ کسی ایپ کے بارے میں بتایا جاتا ہے. آج کل آپ کو پتا ہے ڈیجیٹل دور ہے, ہر جیب میں موبائل, دو موبائل. ٹھیک ہے, ہمارے موبائل سے میں دنیا جہاں کی ایپ ہوں, اللہ معاف کرے, گیمز اور پتہ نہیں کیا کیا ہوں, اور ہمارے بچوں کے موبائل میں کلمہ اور دعا کی ایپ نہ ہو تو کیسے ہوگا؟ دعوت اسلامی مجلس آئی ٹی کا شکریہ, کیسی زبردست. آپ کو 6 کلمے یاد نہیں ہوتے, اس کو آپ یہ ایپ ڈاؤن لوڈ کر دیں. ایپ کا نام ہے کلمہ اینڈ دعا. ٹھیک ہے نا, روزمرہ کی 16 دعائیں, پانی پینے کی دعا, کھانا کھانے سے پہلے بعد کی دعا, دودھ پیتے وقت کی دعا, سوتے وقت کی دعا, یہ سب اس کے اندر موجود ہے. تو آپ خود بھی اس ایپ کو ڈاؤن لوڈ کریں, اپنے بچوں کو بھی ہاتھوں ہاتھ کروا دیں. ٹھیک ہے نا, انشاءاللہ تعالیٰ بڑا اس کا فائدہ ہوگا. بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے ایک شرعی مسئلہ عرض کرتا ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ نمازی کی طرف توجہ رکھیے گا, نمازی کی طرف دوسرے شخص کا منہ کرنا ناجائز اور گناہ ہے. اس کی وضاحت یہ ہے کہ یہ مسئلہ ہمارے یہاں بہت عام طور پر کامن ہے, پایا جاتا ہے کہ جب جماعت ختم ہو جاتی ہے نا, سلام پھیرا جاتا ہے, تو اگلی صفوں والے جلدی سے پیچھے جانے کی کوشش کرتے ہیں, کھڑے ہو جاتے ہیں پیچھے. اب پیچھے جگہ نہیں ہوتی, بعض لوگ اپنی بقیہ رکعتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں. عموماً دیکھا گیا ہے کہ گزرنے والے نمازی کی طرف رک کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں, اس کے بالکل سامنے. ٹھیک ہے نا, اسی طرح اور مواقع پر بھی نمازی کے سامنے منہ کر کے کھڑے ہوتے ہیں. ایسا کرنا ناجائز اور گناہ ہے. بارے شریعت میں ہے کسی شخص کے منہ کے سامنے نماز پڑھنا, یعنی سامنے بیٹھے شخص کا چہرہ یا رخ آپ کی طرف ہو تو اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے. جو ہی دوسرے شخص کو نمازی کی طرف منہ کرنا بھی ناجائز و گناہ ہے. اللہ پاک ہمیں درست اسلامی احکام سیکھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. کہ یہ آمین. اچھا, آخر میں ایک اسماء الحسنہ میں سے ایک اسم بتایا جاتا ہے اور اس کی برکت بیان کی جاتی ہے. اللہ پاک کا اسم ہے یا وارث. کیا ہے یا وارث؟ کیا ہے یا وارث؟ یعنی اے حقیقی مالک. کیا ہے؟ اے حقیقی مالک. یا وارث, جو کوئی یا وارث ہو, یا وارثو سا ہے. ٹھیک ہے نا, جو کوئی یا وارثو کا ذکر ورد کرتا رہے گا انشاءاللہ الکریم اس کی عمر لمبی ہوگی. دوبارہ سے یہ سنیے, یا وارثو. ٹھیک ہے نا, جو کوئی اس کا ورد کرے گا انشاءاللہ الکریم اس کی عمر لمبی ہوگی. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. میں مبلغ بنوں سنتوں کا خوب
چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم